کسی خاتون کو یہ پتا چلا کہ ان کے شوہر کسی بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ کر خودکشی کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. بیوی وہاں پہنچی اور جا کے ان کو سمجھایا کہ خدا کے لیے آپ کی بہت ہمیں ضرورت ہے, ابھی ٹیلی ویژن کی قسط دینی ہے, فریج کے پیسے دینے ہیں, VCR کے پیسے دینے ہیں. شوہر نے یہ سنتے ہی چھلانگ لگا دی. ثابت یہ ہوا کہ اشتہارات نے ہماری عام زندگی میں اتنا اثر کیا ہے کہ گھریلو خواتین اپنے شوہروں کو اصرار کرتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں گھر میں موجود ہونی چاہیے. بہت ممکن ہے کہ اشتہارات نے اس طرح کے اثرات مرتب کیے ہیں یا نہ کیے ہیں, اس بات سے میری آپ لوگ اتفاق نہ کریں. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اس وقت پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو یہاں زحمت دی ہے. دیکھیے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تشریف لاتے ہیں چیئرمین پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن جناب HN افندی صاحب. افندی صاحب, کہا جاتا ہے کہ اگر ایڈورٹائزنگ اچھی کی جائے, طریقے سے کی جائے, تو بوڑھے بھی دودھ کی بوتل خرید لیتے ہیں. ایڈورٹائزنگ میں جادو تو ہے, کیونکہ بیسکلی کمیونیکیشن ہے, اینڈ ایڈورٹائزنگ از افیکٹو کمیونیکیشن. بیسک چیز ہے کہ آپ جتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں, دیٹ از اے گڈ ایڈورٹائزنگ. تو نہیں دیکھیں نا, آپ نے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں چھالیا کے پیکٹ دے دیے ہیں اور بڈھوں کو آپ نے سگریٹ تھما دیے ہیں. تو یہ اتنی بری چیزوں کی پبلسٹی آپ اتنے مؤثر انداز میں کیوں کرتے ہیں؟ کیا چیز بری ہے کیا اچھی ہے, یہ تو ایڈورٹائزنگ کے اوپر تو عائد نہیں ہوتی. ایسی جیسے کہ آپ کہیں کسی ایک وکیل ہے کہ تم نے صاحب غلط کیس کیوں لیا. وکیل کا تو پروفیشن ہے وکالت کرنا. اس کے پاس اگر ایک کرمنل بھی آئے گا, ایک ایسا بھی کیس آئے گا, وہ تو اپنا جسٹیفیکیشن کرے گا اپنے پروفیشن کی. جی ہاں, ایسی آپ بھی ایڈورٹائزنگ کی آپ اس وقت وکالت کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ از اے پروفیشن. آپ لوگ بھول جاتے ہیں ہماری کوئی سوشل ورک نہیں ہے ایڈورٹائزنگ. جی, اٹس اے پروفیشن جس میں ہائیلی سائنٹیفک آرگنائز پروفیشن ہے ورلڈ کا, بہت ریکگنائز. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں پر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, ان کے درمیان کیا صحت مند مقابلہ ہو رہا ہے؟ صحت مند مقابلہ آپ کے کس چیز میں پاکستان میں ہو رہا ہے؟ جیسا پورا ماحول ہے, کسی چیز میں بھی صحت مند مقابلہ تو نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا, یعنی بات اشتہارات کی ہو رہی ہے کہ ان کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں نوجوان نسل پہ, خصوصاً بچوں پہ. ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ڈرائنگ روم میں, ایک نیلی آنکھوں والی خاتون آئی ہیں, ان کے ساتھ ایک چھوٹا منا بھی آیا ہے, جا کے مننے سے مل لو. بچہ کہنے لگا مننے سے آپ مل لیں, مجھے نیلی آنکھوں والی خاتون سے ملا دیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ لوگ سبھی ٹی وی کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایڈورٹائزنگ گلٹی نہیں ہے, اس میں میڈیم اتنا اسٹرانگ ہے. اور چونکہ پاکستان کے اندر, ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کا انٹرٹینمنٹ پہلے نہیں تھا جو گھروں کے اندر آیا ہو. یہ پہلا ایک میڈیم ہے جو کہ گھروں کے اندر آیا ہے, تو اس کو لوگ بہت ہی غور سے اور بہت انوالو ہو کے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں. یہ جو میں سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ تو کچھ بھی نہ پہنے اچھے لگیں گے. ایک گول کر دیا آپ نے مجھ پہ. لیکن اب یہ اچھا چلیے خیر, اس کو چھوڑیے. میں نے جو پوچھا ہے کہ یہ سوٹ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے, تو پھر یہ کیسا ظلم ہے کہ سوٹ میں پہنوں اور اشتہار میں لڑکی نظر آئے؟ اچھا, اب میں سوال کروں گا, آپ نے جو اچھا سوٹ پہنا ہے, سچ بتائیے کہ آپ نے تھوڑا سا مائنڈ میں بھی ہوگا کہ آپ کو اچھی لڑکیاں غور سے دیکھیں. کون سی لڑکیاں؟ اچھی لڑکیاں. نہیں, میں لڑکیوں پہ چوکنا ہو جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے سوٹ پہننے سے, اگر ہم نے سوٹ کو سیل کرنا ہے, تو ہم کو پرسویشن کے لیے لڑکیوں کا ایڈمیریشن دکھانا پڑے گا آپ کے لیے. تو مطلب کیا آپ نے بھی اسی وجہ سے اتنا اچھا سوٹ پہن رکھا ہے؟ اچھا افندی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا یہاں ہمارے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ کی؟ یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر IBA میں ایڈورٹائزنگ کے کچھ کورسز ہوتے ہیں, پارٹ آف IBA اور MBA. تو اس میں ایڈورٹائزنگ ضرور سکھاتے ہیں, بٹ وہ ایڈورٹائزنگ ایک حد تک تو اچھی ہوتی ہے جو کہ کام آتی ہے, مگر
सही मानों में एडवर्टाइजिंग एज ए प्रोफेशन नहीं सिखाया जाता कहीं पर भी, और जो कुछ भी ट्रेनिंग हो रही है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। जी, ये समंदर इतना पसंद क्यों है कि देखिए जो भी प्रोडक्ट आप लोग बेचते हैं समंदर के किनारे, छालिया है वो समंदर के किनारे बिक रही है, चाय है वो समंदर के किनारे बिक रही है, मोटरसाइकिल है वो समंदर के किनारे बिक रही है, हद तो ये है कि फोम तक समंदर के किनारे बिकता है। समंदर एज सच कोई नहीं, इसकी कहीं ये वजह तो नहीं है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो उनके मालिकान को कूदने में आसानी हो वहां पर या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंट्स को डुबोने में आसानी हो तो अगर प्रोडक्ट नहीं बिके तो। समंदर हमारे कराची के अंदर खास तौर से इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्लास है हमारे एंटरटेनमेंट में, क्योंकि समंदर किनारे शहर वाक़ है और काफ़ी सीनिक वैल्यू है वहाँ पर। कमर्शियल के अंदर हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का ख्याल रखना पड़ता है कि अच्छी लोकेशन हो, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि ज़रा सा अपील हो कमर्शियल में, क्योंकि बेसिकली कमर्शियल के अंदर रिपीट वैल्यू होना चाहिए कि बार बार चलता है तो हर दफ़ा वो अच्छा लगे। अगर आपने कोई डल सिचुएशन ले ली है, मतलब आपका मतलब ये कि बार बार जो चीज़ चलाई जाए वो अच्छी लगे, हाँ, तो मतलब फिर सिर्फ समंदर ही चला दिया करें बार बार? नहीं, तो समंदर से तो फिर आप जो चीज़ बेच रहे हैं पर्पस तो अच्छा, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग की बेहतरी के लिए, इस सनत की बेहतरी के लिए कुछ काम हो रहा है? एक इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग का, जो पाकिस्तान में जिसकी जगह और सब चीज़ें तैयार हो गई, मिल गई हमको, हम कंस्ट्रक्शन में जाने वाले हैं। ये इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग को सिखाएंगे और एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, और ये पहला अदारा होगा जो सही मानों में एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन की खिदमत करेगा जी। और उसके साथ साथ एक एडवर्टाइजिंग कांग्रेस हो रही है, एशियन एडवर्टाइजिंग कांग्रेस, जिसको हम पाकिस्तान में मुनक़िद कर रहे हैं। ये फरवरी में होगी 1989 में। ये अपनी नौयत की बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कांग्रेस है, जिसमें कम से कम 1000 से वो ज़्यादा डेलीगेट शामिल होंगे, और एडवर्टाइजिंग के दुनिया भर से एडवर्टाइजिंग से लोग आएंगे। उसके अंदर सेमिनार्स होंगे, उसके अंदर डिस्कशंस होंगे, टॉक्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे। बहुत ही यूजफुल एक 5 दिन का ये एक सेशन होगा। हाँ, मतलब उससे आप बेहतरी की तवक्को करते हैं, करेंगे। अच्छा, कभी अफंदी साहब, आप तो इश्तिहारात बनाते हैं, इश्तिहार दिखाते हैं, कभी आपने किसी इश्तिहार को बजाते खुद गाते हुए सुना? नहीं सुना। इश्तिहार में गाना सुना है? इश्तिहार में गाना सुना है, इश्तिहार को गाते हुए नहीं सुना। हम आपको एक गीत सुनवाते हैं, देखिए कि ये इश्तिहार बजाते खुद क्या गा रहा है। आलू ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो ठंडी चाय। मैं इश्तिहार हूँ, 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 मैं इश्तिहार हूँ। मेरे घासलेट पर मिट्टी को बेच सकता हूँ सोने के रेट पर। शिकायती है सबको मेरे घासलेट पर, मिट्टी को बेच सकता हूँ सोने के रेट पर। सनती मस्तियों के लिए सावधान हूँ, मैं इश्तिहार हूँ, मैं इश्तिहार हूँ, मैं इश्तिहार हूँ, मैं इश्तिहार हूँ। पानी
لکھتے ہیں خبروں کے واسطے، اخبار میں جگہ نہیں خبروں کے واسطے، ٹی وی کے ہر منٹ کا میں امیدوار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں۔ بولوں جو جھوٹ مانتے ہیں سچ تمام لوگ، میرے ہی گیت گاتے ہیں ہر خاص و عام لوگ، بولوں جو جھوٹ مانتے ہیں سچ تمام لوگ، میرے ہی گیت گاتے ہیں ہر خاص و عام لوگ، میں سارے بزنسوں سے بڑا کاروبار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں، میں اشتہار ہوں۔ بات ہو رہی تھی ماڈلنگ کی اور خوبصورت چہروں کی، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھگتتے ہیں، یا جن کی ہونے والی ہے وہ آئندہ بھگتیں گے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ شادی شدہ میں اور کنوارے میں کیا فرق ہے، تو جواب یوں دیا گیا کہ جناب جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور جو کنوارے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کر کے بتائیے کہ شادی شدہ اور کنوارے میں کیا فرق ہے۔ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ کنوارا جو ہے اس کی قمیض پہ بٹن نہیں ہوتا، اور جو شادی شدہ ہے اس کے پاس صرف بٹن ہوتا ہے، قمیض نہیں ہوتی۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے۔ میں اس وقت یہاں پر جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں انہوں نے کئی ہزار ڈرامے لکھے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی ہیروئن کو خالی نہیں جانے دیا۔ کئی 100,000 ڈرامے لکھے ہیں، اور فی صفحہ ایک شادی کا ان کا ایوریج رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کی نامور مصنفہ محترمہ فاطمہ ثریا بجیا۔ آپ سے تو بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا بجیا، یہ بتائیے آپ کے ڈرامے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سارے بہت ہٹ ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن ایک جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے ڈراموں میں جو شادی بیاہ کے جو سیکوینسز ہوتے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، جہیز ہے اور یہ ہے، اور بڑا کلرفل ہوتا ہے، تو اس سے جو ایک کثیر طبقہ جو ہے کہیں وہ ان کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ اب تو ہم نے یہ تک سنا ہے کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو انکار کر دیتی ہیں شادی سے کہ شادی کروں گی تو بجیا اسٹائل میں کروں گی۔ ایک بہت خوبصورت بات میری جو ڈراموں میں شادیاں میں کرواتی ہوں، یا اگر وہ اس قدر دلچسپ ہیں اور خوبصورت ہیں، دل آویز ہیں، تو اس سے ایک جو بہت ہی حسین بات پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک معاملے میں تو اس قوم میں یکجہتی پیدا ہوئی کہ شادیاں سب ایک سی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت سے ڈرامے لکھ رہی ہیں، تحریر کر رہی ہیں جس زمانے میں ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا۔ آپ نے اسٹیج کے لیے، تھیٹر کے لیے، ریڈیو کے لیے بڑے کھیل لکھے، اس کے بعد ٹیلی ویژن پر، تو کچھ بنیادی فرق محسوس ہوا اس دور میں اور اس دور میں؟ فرق تو بہت سی باتوں میں ہوا ہے نا، زندگی کے بہت سے معیار، بہت سے رویوں میں ہوا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو پرانی نسل تھی وہ تو 10 بجے رات تک گھر میں واپس آ جایا کرتی تھی، اور نئی نسل جو ہے وہ 10 بجے رات کے بعد گھر سے نکلتی ہے۔ آپ کا ڈرامہ بھی جو ہے رشتوں کے اعتبار سے جمعہ بازار لگتا ہے، اتنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا رشتہ دار ہے۔ مگر یہ سوال تم کر رہے ہو، میں تمہیں جواب دے بھی نہیں سکتی اس کا۔ اس کی وجہ یہ کہ رشتے ناطے جو ہیں وہ عورتوں کے سمجھنے کی چیزیں، جب مرد پوچھتے ہیں تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، انہیں تو گھر کے رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے میری خجالت محسوس کی؟
یقیناً اس پہ خجل ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ خالہ کی خالہ زاد بہن یہ کیا رشتہ ہوا؟ بہت بڑا رشتہ ہوا. مثلاً یہ کہ پھر آدم کی اولاد کیا رشتہ ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کو میں پھوپھی کی پھوپھی زاد بہن کہہ بالکل سکتا کہو ہوں. تو ممکن ہے لگتا ہو میرا رشتہ تمہارا. مگر اس بات پر ایک سلام تم پہ واجب ہو جاتا ہے. جی. پھوپھی کی بہن سلام واجب ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جیتے رہیے. آداب. سیٹی بجانا معیوب بات ہے, اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں, ہم سب اس سے متفق ہیں. لیکن ایک نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے سیٹی کو جامہ پہنایا اور اسے آرٹ کی شکل دی, فن کا روپ دیا. وہ سیٹی پر بڑی خوبی سے نغمہ گاتے ہیں بہت. یعنی تو ہم آپ کو وہ نغمہ سنواتے ہیں. تشریف لاتے ہیں آپ کو سیٹی پر ایک خوبصورت نغمہ سنانے کے لیے وسیم یوسف. ایک دو آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, ایک تو نان کمرشل ہوتا ہے اور ایک کمرشل ہوتا ہے. تو اب اگر ان ٹرمز آف نان کمرشل اس میں اگر ہم بات کریں تو کمرشل میں سیریس ڈرامہ تو لوگ دیکھنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتے ہیں. میرے خیال میں معین یہ بڑی بحث طلب بات ہے, اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں, میرا تجربہ ہے, 23 سال کا تجربہ ہے کہ لوگ سنجیدہ ڈرامے لیکن یہ کہ بہت گمبھیرتا والے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ جی روئے چلے جا رہے ہیں, رونا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ تو پسند نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہے کہ سنجیدہ ڈرامے نارمل قسم کے جو زندگی کی عکاسی کرتے ہوں, جس میں تھوڑی بہت ہنسی بھی ہو, تھوڑا بہت دکھ بھی ہو, زندگی کے مسائل ہوں, وہ لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ سنجیدہ ڈراموں کی صف میں ہی شمار کیے جاتے ہیں. وہ لوگ پسند کرتے ہیں. بچیاں, آپ نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا میسج کنوے کیا ہے لوگوں کو؟ دیکھو بھائی, یہاں پہ ماشاءاللہ ذہین آڈینس موجود ہے, ناظرین ہیں, اور یہ غالباً میرے ڈراموں کے دیکھنے والے بھی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں اس بات کی قائل ہی نہیں ہوں کہ ڈرامے میں کوئی نصیحت کی جائے, اس لیے کہ نصیحت کب لوگوں پہ گراں گزرتی ہے, یعنی لیکن کوئی میسج, کوئی مقصدیت, کوئی بات ایسی پہنچ جاتی ہے لوگوں تک کہ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ ویور کی برابر, دیکھنے والے کی برابر ذہین رائٹر نہیں ہوتا. جی ہاں, لوگ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. کہ ہمارا سب سے بڑا تنقید نگار جو ہے, یا تنقید کرنے والا, یا صحیح سمجھنے والا لکھنے والے کا, وہ اس کا دیکھنے والا ہوتا ہے. اور اگر 23 سال میں مجھے اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے اتنی محبتیں, اتنی تعریفیں اور اتنی میں جس کی میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ملی ہے, تو مجھے اتنا تو یقین کرنے کا حق ہے کہ جو کچھ میں نے پہنچایا ہے اس میں مقصدیت بھی تھی, اس میں وزن بھی تھا, اور اس میں ان کے مسائل بھی تھے, اور اس میں معاشرے کی محبت بھی تھی. آپ نے بہت ساری شادیاں کروائی ہیں, چاہے وہ اسکرین پہ صحیح,
لیکن آپ نے شادیاں بہت کروائی ہیں. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر شادی میں روڑے اٹکائے ہیں, اور جب بھی کسی کی شادی ہوئی ہے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی. خواتین و حضرات, بہت معروف, بڑے ممتاز, صف اول کے فنکار, شادیوں کے دشمن, مصطفیٰ قریشی. صاحب ڈر ہی لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تیری شادی تو ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ نہیں چلا. میری انڈسٹری میں آنے سے پہلے شادی ہو گئی آپ کی. اچھا یہ بتائیے, کوئی ایسی شادی آپ کو یاد ہے جس میں آپ نے رکاوٹ نہ ڈالی ہو؟ میری اپنی شادی میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ فلموں کے اتنے بڑے اداکار ہیں, تو آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے فلموں سے جرائم اور تشدد کم نہیں کروا سکتے؟ سارا بوجھ مجھے پر ڈال دیا آپ نے. نہیں, میں بہت کمزور آدمی ہوں. کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر بھی لیجئے. آپ معاشرے میں سے تشدد اور جرائم کو ختم کروائیے تو فلم میں خود بخود ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ. اس لیے کہ موضوعات جنم لیتے ہیں معاشرے میں سے, اور انہی پہ فلمیں بنتی ہیں. انہی پہ فلمیں بنتی ہیں. جب معاشرے میں یہ تشدد اور جرم نہیں ہوگا تو فلمیں بھی کسی اور موضوعات پر بنے گی. معاشرے کا عکس ہوتی ہیں نا فلمیں ہمارے یہاں کی؟ جی جی ہوتی ہیں. جی. تو پھر وہ مجھے کھیت دکھا دیجئے جہاں وہ لڑکیاں اچھل اچھل کے گانے گاتی ہیں. اس میں آپ کے دو اختلافات ہیں میرے نزدیک. جی. ایک اچھل اچھل کر اور ایک کھیت. جی. تو اہمیت آپ کس کو دے رہے ہیں, کہ کھیت میں نہ ہو یا اچھل اچھل کر نہ ہو؟ ویسے میرا خیال ہے کھیت ہی بہتر ہے. کھیت میں ہو جی, لیکن اچھل اچھل کر نہ ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کہہ دیں گے. اچھا مصطفیٰ صاحب, آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں بہت ہی شریف النفس, نیک اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یا اللہ. اور اس کے بعد آپ ذرا سوچ سمجھ کر سوال کیجئے. آپ سے اچھا کیا ہے کہ آپ کو فاصلے پہ بٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ شرافت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو خیر میرے ورثے میں آئی ہے, لیکن شرافت اور ٹھنڈے مزاج کا ہونا میں سمجھتا ہوں فرق ہے اس میں. مختلف باتیں ہیں. جی. ٹھنڈے مزاج کا ہونا وہی ہوتا ہے ٹھنڈے مزاج کا جس میں کوئی حس نہ ہو. میرے نزدیک زندگی میں بعض لمحات, بعض مواقع ایسے آتے ہیں جس میں گرم مزاجی ضروری ہو جاتی ہے اصلاح کے لیے. بالکل ٹھیک. اپنا حق مانگنے کے لیے. جی بالکل. ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. یہ ہماری تاریخ ہے. جی. تو گرم مزاجی بھی ضروری ہے. یہ نہیں ضروری کہ ہر وقت آپ ٹھنڈے مزاج میں رہیں اور بے حس ہو جائیں. اس وقت آپ ٹھنڈے مزاج میں ہیں یا وہ؟ پہلی بات پر آپ کے میں ذرا گرم مزاجی میں نے دکھائی تھی تو آپ نے اثر بھی دیکھ لیا. جی جی. اللہ آپ کو ٹھنڈا ہی رکھے پروگرام کے اینڈ تک. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب نے بے شمار رولز کیے ہیں, بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں, اور بڑا ویریشن ہے ان کی اداکاری میں. تو ہم آپ کو آپ کی اجازت سے اسکرین پر آپ کی فلموں کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
مصطفیٰ صاحب یہ کچھ جنون چڑھتا ہے, مطلب اس وقت کوئی کیفیت آپ پہ جنونی آتی ہے کہ ان کو ختم کر دینا ہے سب کو؟ یہ جنونی کیفیت بھی ضروری ہے زندگی گزارنے. ٹھنڈے ہو کے جواب دیں, اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں. آپ کو میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں مل رہی؟ نہیں, لیکن آپ ہونٹوں سے تو مسکرا رہے ہیں, لیکن آپ کی آنکھوں میں گنڈاسا نظر آ رہا ہے. اچھا, اتنے بڑے اور اتنے اچھے اداکار ہیں, کاش آپ شادی کے دشمن نہ ہوتے. 12 سال پہلے تک آپ نے بہت شادیاں رکوائی ہیں. ویسے قطع کلامی کی معافی, ویسے یہ سلسلہ بہت پرانا ہو چکا ہے مجھے صاحب. عشق کی شادی نہیں ہو سکتی آ کر وہاں ولن کہتا تھا, اور میں بھی ویسے کوئی 10-12 سال سے ولن کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے. اب تو آپ نے کیریکٹر رولز کی طرف آپ آ گئے. شادی کی بات ہو رہی تھی, تو شادی بیاہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا, شادی طے کروانا ہمارے یہاں پر ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس وقت ہمارے یہاں پر جو خاتون موجود ہیں وہ شادی بیاہ کرواتی ہیں, ایک میرج بیورو چلاتی ہیں, اور اس ناطے وہ ایک کار خیر انجام دے رہی ہیں. تشریف لاتی ہیں محترمہ مسز قریشی. معاف کیجئے گا, کچھ کنفیوژن پھیل گیا یہاں. آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے. میرا نام ہے مسز ممتاز فضل قریشی. مسز ممتاز فضل قریشی. ممتاز میرا اپنا نام ہے, فضل قریشی میرے شوہر کا نام ہے. اچھا, ماشاءاللہ, کلیئر ہو گئی بات آپ کو. تمام گفتگو میں پورے نام ہی سے بلائیے گا. ہاں, وہ مجھ سے چوک ہو گئی, میں مسز قریشی کہہ گیا, مجھے پورا نام بتانا چاہیے تھا. تو مسز افضل کہتا ہوں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. مسز فضل. معاف کیجئے گا, مسز فضل. اچھا یہ بتائیے, آپ کتنے عرصے سے یہ میرج بیورو چلا رہی ہیں؟ معین بھائی تقریباً 5 سال ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے آپ اب تک بہت سو کو ٹھکانے لگا چکی ہوں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا خیال ہے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد تو پہنچ گئی ہوگی. اچھا, یہ جو آپ رشتے کرواتی ہیں یہ پائیدار بھی ہوتے ہیں یا جلد ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, میرے کرائے ہوئے رشتے ماشاءاللہ بہت پائیدار ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میرج بیورو والے بہت ہی مطلب طریقے سے کام کریں اور خود کوئی ہینکی پینکی نہ کریں اور ماں باپ تحقیق اچھی طرح کر لیں, تو میرا خیال ہے کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا. اور مجھے اس چیز کا کافی تجربہ ہے. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے آپ فیس تو بہت لیتی ہوں گی؟ نہیں جی, میری فیس بہت معمولی ہے. اگر کوئی مطلب پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو دے سکتے ہیں تو میں 200 روپے ان سے فیس کا لیتی ہوں. باقی اگر کوئی غریب آتا ہے تو میں فری بھی کر دیتی ہوں اور کم بھی کر دیتی ہوں. اچھا, 200 روپے فیس آپ لے لیتی ہیں, تو 200 روپے میں مطلب شادی کروانا کوئی اس کے لیے تک و دو نہیں کرنی پڑتی نہ زیادہ وہ, اور ساری ذمہ داری پھر آپ کی ہوتی ہے؟ نہیں جی, ساری ذمہ داری میری نہیں ہوتی, تحقیقات جو ہے وہ ماں باپ خود کرتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کی شادی کروائی ہو, وہ تھوڑے دن بعد پہنچ گیا ہو کہ یہ آپ نے کہاں پھنسوا دیا ہم کو؟ نہیں جی نہیں, میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ لوگ میرے پاس اور لوگوں کو لاتے ہیں پھنسوانے کے لیے. یہ ہر انسان کے ذہن میں اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جی اس طرح لڑکا چاہتا ہے, اس طرح کی لڑکی ہو, ایسا قد کاٹ ہو, اتنی تعلیم ہو, اور یہی لڑکی بھی چاہتی ہے. تو کیا جو لوگ آئیڈیل لے کے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ان کے آئیڈیلز مل جاتے ہیں آپ کے میرج بیورو کے تھرو؟ نہیں بھیا, آئیڈیل تو کسی کو نہیں ملتا. میرا خیال ہے خوابوں کی دنیا میں یا جنت میں شاید کسی کو آئیڈیل مل جائے گا. حوریں ملتی ہوں گی صاحب, حوریں اچھے لوگوں کے لیے ہیں. اچھے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ نے کسی مینٹل, کسی ذہنی مریض کی بھی شادی کروا دی تھی, کوئی پاگل تھا؟ ہاں جی, میرے علم میں تھا نہیں کہ وہ پاگل تھا, لیکن شادی کے بعد جو اس نے حرکتیں کی اور ان کی بیوی نے مجھے بتایا ان کے قصے, تو اس سے کچھ مجھے ظاہر ہوا. نمبر 2, انہوں نے مجھے کچھ خطوط لکھے 20-20 پیجوں کے, جس میں بڑے خراب قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں
جو کہ ان کو پڑھنے کے بعد مجھے خود بھی احساس آپ کو کوسنے دیے تھے؟ ہاں کوسنے دیے تھے، اور کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ تحقیق انہوں نے خود کی تھی، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے... نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آدمی شادی سے پہلے پاگل تھا یا بعد میں ہوا تھا؟ اب یہ تو میرا خیال ہے وہ شادی سے پہلے ہی پاگل تھا، کیونکہ پہلے بھی ایک شادی ہو گئی تھی. شادی سے پہلے ہونے کے بعد وہ پاگل ہو جاتا تھا. اچھا، مطلب شادی سے پہلے پاگل تھا. تو آپ سیدھے الفاظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف پاگل ہی لوگ شادی کرتے ہیں؟ نہیں معین بھائی، آپ تو مجھے مینٹل نہیں لگتے. اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کروا دیں گی؟ نہیں جی نہیں، میں دوسری شادی قطعاً نہیں کراتی، کیونکہ میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ میں گھر بناؤں گی، اجاڑوں گی نہیں کسی کا گھر. کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کہا کہ ایک میری دوسری شادی کروا دو؟ میرا خیال ہے میرے شوہر کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ خواب میں بھی یہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے اتنی بولڈ ہو کے کہہ دیا ہے. یہ پروگرام آن ایئر بھی جائے گا، اس کو وہ بھی دیکھیں گے. لیکن معین بھائی دوسری صورت میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں میں نے ان کو اتنا خوش رکھا ہوا. ہاں، اب تو آپ اسٹیٹمنٹ بدلیں گی. مصطفیٰ قریشی صاحب، کبھی آپ نے جھوٹ پکڑنے کی مشین دیکھی ہے؟ یہاں دیکھیں. کون ہے وہ جھوٹ پکڑنے کی مشین؟ میری بیوی. بتائیے، بیوی کو آپ جھوٹ پکڑنے کی مشین کہہ رہے ہیں؟ ہر عورت، ہر بیوی بلکہ اپنے شوہر کا ہر جھوٹ پکڑ لیتی ہے. ہاں بالکل، آپ کو زیادہ تجربہ ہے اس کی گواہی مسز ممتاز دے سکتی ہیں. بالکل پکڑ لیتے ہیں، 1 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں. کبھی کوئی ایسا انسان بھی آپ کے پاس آیا جس نے کہا ہو کہ مجھے کچھ کم صورت کی لڑکی بھی چلے گی، میں اس سے شادی کر لوں گا؟ نہیں معین بھائی، حسرت ہی ہے. ادھر تو جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں حسین و پری، گوری ہو، خوبصورت ہو، اور ہر قسم کی اس میں خوبیاں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جو معمولی صورت والی لڑکیاں ہوں گی وہ پھر کہاں جائیں گی. اور میں دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات میرے پاس عورتیں آتی ہیں جو خود بڑی معمولی شکل کی ہوتی ہیں، اور بہنیں آتی ہیں جو خود معمولی شکل کی ہوتی ہیں، لیکن بھائیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈتی ہیں. اور میں ان کو سمجھاتی ہوں لیکن وہ سمجھ نہیں ان کو پاتی ہے. تو میں تو خود بڑی اس چیز میں بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہوں کہ معمولی شکل صورت کی لڑکیاں کہاں جائیں. اچھا، بات خوبصورتی کی ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے درمیان ایک فنکارہ موجود ہیں جو خوبصورت اداکارہ بھی ہیں اور خوبصورت گلوکارہ بھی ہیں. آپ سب ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. تشریف لاتی ہیں عارفہ صدیقی. عارفہ، یہ بتائیے آپ کو فلم پسند ہے یا ٹیلی ویژن؟ جی ٹیلی ویژن. بلیک اینڈ وائٹ یا رنگین؟ معین صاحب، اگر اداکاری اچھی ہو جی تو بلیک اینڈ وائٹ میں بھی رنگ آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ. اور اچھی نہ ہو تو. اچھا یہ بتائیے، یہ آپ کی بہت ساری فلمیں ہم نے دیکھی، ہر فلم میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے؟ جی، اور پتہ ہے ایک ہی سٹائل سے ہوتی ہے ہمیشہ. ایک ہی؟ تو کیا آپ بجیا اسٹائل میں شادی چاہتی ہیں؟ نہیں، ہماری لڑکیوں کے لیے مطلب یہی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جب ہم آپس میں مل بیٹھ کے ہنس بول لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ دیکھا ہے آپ کو، آج آپ کی والدہ نہیں ہے، خیریت؟ جی وہ آ نہیں سکی، لاہور میں ہے، میں آئی ہوں اکیلی. ہم آپ کو ملوا دیں ان سے؟ یہ کیسے ممکن؟ سائنس کی ترقی. اچھا 1 منٹ. بیگم صاحبہ، آپریٹر بول رہا ہوں، آپ اپ سیٹ لائٹ پر ہیں. السلام علیکم طلعت صدیقی صاحبہ، معین اختر بول رہا ہوں کراچی سے. اوہ معین، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. عارفہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آپ نے رائٹ کو دیکھیے، بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اچھا، ہم آپ سے عارفہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں.
ضرور. یہ بتائیے کہ آپ کو عارفہ بحیثیت اداکارہ کے زیادہ اچھی لگتی ہیں یا بحیثیت گلوکارہ کے؟ جب یہ گاتی ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے, اور جب ایکٹنگ کرتی ہے تو بھی اچھی لگتی ہے. مطلب یہ کہ بحیثیت گلوکارہ کے زیادہ اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ ہاں, بس گاتی ہے تو بہت زیادہ ہی اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ خود بھی تو بہت مشہور فنکارہ ہیں, ٹیلی ویژن, ریڈیو, اسٹیج, فلم, تمام میڈیمز پہ آپ نے کام کیا. کیا لوگ آپ کو اب بھی اسی حیثیت میں شناخت کرتے ہیں؟ اب قدریں بہت بدل گئی ہیں معین. پہلے کہیں جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے وہ جا رہی ہے طلعت صدیقی, اور اب کہیں جاتی ہوں تو آواز آتی ہے کہ وہ جا رہی ہے عارفہ صدیقی کی امی. اچھا, تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ جا رہی ہیں عارفہ صدیقی کی امی؟ بہت اچھا لگتا ہے معین. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے طلعت صدیقی ایک بار پھر جوان ہو گئی ہے. واہ. اچھا, یہ فرمائیے آپ کے یہ آپ لاہور میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم کراچی میں ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں لاہور میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت اور سائنس کی ترقی دیکھ رہی ہوں. ابھی آپ نے سوچا کہ جب عارفہ صدیقی دور ہو کے آپ سے اپنے سسرال چلی جائیں گی تو آپ کی زندگی کتنی پھیکی ہو جائے گی؟ ہاں معین, یہ تو ہے. میں بہت چھوڑیے, میں نے آپ کو جذباتی کر دیا. آپ کے درمیان مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ایک خاکہ یسر نوسر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں آفرین اور جمشید انصاری. ضرورت رشتہ. واہ کیا بات ہے. ایک دوشیزہ عمر 20 سے 25 سال, چندے آفتاب چندے مہتاب, جس کے پاس 2 پیٹرول پمپ اور 1 واٹر پمپ ہے, ایک بڑے افسر سے شادی کرنا چاہتی ہے. اس محفل میں ہے کوئی ہمسا؟ ہمسا ہو تو سامنے آئے, ہمسا ہو تو سامنے جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ سر یہ اخبار گر گیا تھا. ہاں, تھینک یو ویری مچ. اصل میں آج مجھے گھر میں اخبار پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. لیکن سر ہاں, یہ تو جمعے کا اخبار ہے. جمعے کا؟ یس سر. اسی لیے تو گھر میں موقع نہیں مل سکا. مگر کیوں سر؟ مائنڈ یور اون بزنس. کس سلسلے میں آئی ہو, کیا بات ہے؟ وہ سر یہ فائلیں. فائلیں. میں تنگ آ چکا ہوں ان فائلوں سے. آئی ایم ریئلی فیڈ اپ. یس سر, لیکن کام بھی تو ضروری ہے نا. دیکھو آفرین, سرکاری افسر کے لیے کام اتنا ضروری نہیں ہے جتنی کار ضرورت ہے. کون سے ماڈل کی سر؟ دفتری کاموں کے لیے کسی اور ماڈل کی, اور گھر کے کاموں کے لیے کسی اور ماڈل کی. سمجھ گئی؟ یس سر, سمجھ گئی. اب آپ ایسا کیجئے, یہ فائلیں نیچے رکھیے اور کہانی شروع کیجئے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کی کہانیوں میں آخر سر صرف لڑکیاں ہی خوبصورت کیوں ہوتی ہیں؟ آمین سر, مرد کیوں نہیں ہوتے؟ مرد کیوں نہیں ہوتے؟ مرد صرف دبئی جا کر خوبصورت ہوتے ہیں. لوکل مردوں کو تو یہاں کے ایڈورٹائزرز بھی نہیں پوچھتے. او جی, اب سمجھی. اچھا سر, اگر لڑکیاں لوکل ہوں تو؟ لڑکیاں لوکل ہوں تو کم سے کم بجیا کے ڈراموں میں کھپت تو ہو ہی جاتی ہے. اچھا خیر, اس بات کو چھوڑو, کہانی آگے شروع کرو. رضوانہ کی ماں کی خواہش تھی کہ رضوانہ کی اب شادی ہو ہی جانی چاہیے. سر یہ کہانیوں میں آخر شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بھئی اسی طرح تو اصلی شادی کی پریکٹس ہوتی ہے. اب بجیا کو دیکھو, جس پر ہاتھ رکھ دیا اسے سہاگن بنا دیا ہے, یہ بات نہیں؟ یس سر. ویسے سر سنا ہے جس گھر کے سامنے سے مصطفیٰ قریشی گزر جائے نا سر, اس گھر میں پھر کبھی شادی نہیں ہوتی. آپ کی یہ ایک کہانی میں اتنے سارے فنکار کیسے آ جاتے ہیں؟ بھئی یہ فن میں نے طلعت صدیقی سے سیکھا ہے. کون سا فن؟ یہی, خاندان ایک ہو, فنکار چاہے جتنے بھی آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سر اچھا ایک بات بتائیں. ہاں پوچھئے. سر یہ مصطفیٰ قریشی بجیا کے ڈراموں میں کیوں نہیں آتے؟ کیا تم نے بجیا کے ڈراموں کو پانی پت کا میدان سمجھ رکھا ہے؟
پوچھنا یہ ہے ہاں۔ کہ یہ مصطفیٰ قریشی اور عارفہ سر ایک ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک صاحب کو اپنا کیریئر عزیز ہے اور دوسری کو اپنی زندگی. آئیے یہ عہد کریں کہ اپنے دلوں سے کدورت نکال کے ایک صحت مند اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کریں گے. اجازت.